ایک طرز تغافل ہے سو ہو ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ چند روز ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی جو کچھ یوں تھی کہ اردو کے سب سے مشکل الفاظ لکھیے، اور وہاں ایک جملہ دکھائی دیا جو سوشل میڈیا پہ بہت عام اور مقبول ہے، یعنی اردو سیکھنی ہے تو عشق کر لیں اور عشق کرنا ہے تو اردو سیکھ لیں۔ سو جی چاہا کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی جائے۔ اردو کو پہچاننے سے ہم انکاری ہیں، اس سے دور رہنے میں ہم اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن اس کا ایک پہلو اردو پہ لگا یہ الزام ہے کہ اردو شاعری محض عشق و محبت کے گرد گھومتی ہے، اور بعض حساس طبیعتیں یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ اردو شاعری ہمارے اخلاق و کردار میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہے۔ گویا ہمارے طور طریقوں اور اخلاق و عادات کے بگڑنے کے ذمہ داروں کی فہرست میں ایک اردو زبان کا نام ہی باقی رہ گیا تھا، سو وہ بھی ہم نے ڈال دیا۔ سو اردو پہ یہ مقدمہ دائر کرنے والوں کی اکثریت دو جگہوں پہ پائی جاتی ہے۔ ایک تو اسکول و کالج کے طلباء، یقیناً یہ منظر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، یعنی کلاس کے دوران استاد کے شعر پڑھنے اور اس کی وضاحت میں محبوب کا ذکر چھڑنے کی دیر ہے کہ دبی دبی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں گی، یا پھر ہم خود کو نہایت پاکیزہ، پارسا، نیک اور اس کے برعکس شاعر اور اس کے محبوب کو شرم و حیا سے عاری سمجھنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا منظر سوشل میڈیا صارفین کے اقوال کا ہے، جس کی ایک مثال شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب سے ہمارا رشتہ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اردو کی طرف ہاتھ بڑھانے سے ہماری ناک کٹتی ہے۔ لہٰذا محبت، عشق، جنون، محبوب، معشوق اور غزل جیسے الفاظ کے جو معنی ہم جانتے ہیں وہ بے حد سطحی ہیں، حقیقتاً وہ بے حد سطحی ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں جو تصویر بنتی ہے معذرت کے ساتھ وہ نہایت عامیانہ ہوتی ہے۔ عشق، محبت، دیوانگی، یہ الفاظ اور ان کی روح نہایت وسیع، دلکش اور خوبصورت ہے۔ عشق عورت اور مرد، محبوب اور محبوبہ کے تعلق سے بڑھ کر اس جذبے کا نام ہے، اس روح کا نام ہے جو انسان کو زندگی دیتی ہے، اس سمندر کا نام ہے جس کی ٹھاٹھیں مارتی لہریں اس کو آخری دم تک، آخری محاذ تک لڑنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عشق تو بذات خود ایک وجود ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی، اور وہ ہر دور میں زندہ رہتا ہے۔ عشق، محبت اور وفا کا لفظ جب انسان سے جڑتا ہے تو اس کا عرفہ ترین معنی اپنے خالق سے وفا ہوتی ہے۔ عشق الہی اور عرفان الہی کے وہ راستے ہوتے ہیں جن کو طے کر کے انسان مقرب اور مقبول ٹھہرتا ہے، اور پھر عشق اور جنون تو وہ رہنما ہیں جو زندگی میں ہر ناممکن دکھائی دینے والی منزل تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ذاتی ہو یا قومی۔ سو قصہ مختصر یہ کہ محبت تو انسان کے اندر کا اندر ہے، انسان اور زندگی کی خوشبو، اس کا اثاثہ محبت ہی میں ہے۔ آپ اگر زندگی سے عشق اور محبت نکال دیں تو حالات وہی ہوتے ہیں جو آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے ہیں، جہاں لوگ محبت نہیں، محبتیں کر رہے ہیں۔
محبت کو داغدار کر رہے ہیں، جہاں لوگ عشق نہیں عاشقی کر رہے ہیں، جہاں مجنوں تو بہت ملیں گے، دیوانہ کوئی نہیں۔ سو عشق، محبت، وفا اور دیوانگی کے ساتھ جو معنی ہم نے وابستہ کر رکھے ہیں وہ تو فقط ایک معمولی سا حصہ ہے اور انسانی زندگی کا ایک جزو۔ اب اگر شاعری کی بات کی جائے تو شاعری بذات خود ایک مقدس کام ہے، اور حقیقی شاعری وہ ہے جو انسان کے دل پر اثر کرتے ہوئے اس کی روح کو جنبش دے۔ شاعری تو اس مخلص اور بے لوث احساس کا نام ہے جو اہل قلم کے خون سے ترتیب پاتا ہے۔ یہ تو اس شعور کا نام ہے جو باطن سے نکل کر باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر اردو شاعری کی بات کی جائے تو جس قدر وسعت مضامین اس میں ہے شاید ہی کہیں اور آپ کو ملے۔ یہ کہنا کہ اردو شاعری محض محبوب کی زلفوں اور اداؤں کے گرد گھوم کر ہمیں گمراہ کر رہی ہے، سراسر غلط ہے۔ ہاں، نصف 19ویں صدی سے پہلے کی اردو شاعری کچھ اسی رنگ کی تھی جس کی مخالفت کی گئی، اور اس کے بعد اردو ادب پر چھائے غفلت کے بادل چھٹ گئے اور وہ شاعری اب آپ کو نہیں ملتی۔ اور بعد ازاں میر، غالب، اقبال سے لے کر فیض تک کے دور میں، اور اس کے بعد منیر نیازی، امجد اسلام امجد وغیرہ بے شمار نام ہیں، ان کی شاعری تو علم، فلسفہ، تصوف، عشق الہی کے ایسے ایسے پرمعرف نکات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ انسان کی روح پر دنوں سرور چھایا رہتا ہے۔ وسعت پذیر دامن اردو ہے آج بھی، ہر گوشہ ایک جہان ہے اردو زبان کا، کہیں تہذیب، کہیں حالات حاضرہ، کہیں سیاست، کہیں معاشرہ، غرض ہر ایک موضوع کے بارے میں ایسے ایسے لطیف اشعار سے اردو کا دامن بھرا ہوا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں، کہیں کہیں عشق مجازی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے غیر اخلاقی کہا جائے، وہ انسانی زندگی کا ایک احساس اور ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ہم جنہوں نے اردو کو دھتکارنے کا ایک حربہ پارسائی کے پردے میں اختیار کیا ہے، اول تو یہ کہ ہم اردو زبان، ادب اور شاعری سے واقف ہی نہیں، اور محض کم علمی کی وجہ سے بے بنیاد باتیں کی جاتی ہیں۔ کبھی اردو کو پڑھنے، اسے سننے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی دیوان غالب، کلیات میر، نسخہ ہائے وفا وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر دیکھیے۔ اس کے بعد اپنے بیان پر نظر ثانی فرمائیے۔ سبق تو عشق کا ہی ہوگا، لیکن اس عشق کا جو زندگی کا، انسان کا، انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، معافی چاہتی ہوں، لیکن اردو ادب اور اردو شاعری کا تعارف ہم سے بس سوشل میڈیا کی حد تک ہے، جہاں بے تکے، ناقص اور بے معنی مجموعہ الفاظ جسے شعر کہنا بھی شاعری کی توہین ہے، اور ہر فضول اور گھٹیا سے شعر کے نیچے اقبال، فیض، غالب کا حوالہ دے کر اسے سوشل میڈیا پہ پیش کر دینا ہمارے ہاں بڑا عام اور آسان ہے۔ سو ذرا آنکھیں کھول لیں۔ اور پھر ایک المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو شاعری ہمارے قلم سے نکل رہی ہے، اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ اردو ادب کے اس دور سے مشابہت اور مطابقت رکھتی ہے جس کا آج نام بھی باقی نہیں۔ سو یہاں اگر کوئی ملزم اور مجرم ہے تو وہ ہماری سوچ، ہماری ذہنیت،
ہماری تربیت ہے۔ اس قسم کی شاعری ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس سب میں اردو یا شاعری کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اردو تو محض زبان ہے، یعنی ذریعہ اظہار، اور شاعری اس اظہار کا ایک خاص پیرایہ ہے۔ سو اردو سے عشق کیجیے، یقین جانیے آپ کے سارے وہم دور ہو جائیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔